علیہ السلام۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج آپ کے مدرسے کا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام باضابطہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کے پروگرام اصل سے لے کر کے اب تک چل رہے ہیں۔ میری ان بھائیوں سے جو اس وقت راستوں کے اوپر ہے یا چوراہوں کے اوپر ہے یا دکانوں کے اوپر ہے یا بازاروں کے اندر ہے، ادباً درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات جلسگاہ کے اندر تشریف لے کر کے آئیں۔ ہمارے مہمانان نظام تشریف لا چکے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے، لیکن جب تک آپ حضرات جلسگاہ کے اندر تشریف نہیں لائیں گے علماء کرام کے بیانات باضابطہ شروع نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے جو حضرات اس وقت چوراہوں کے اوپر یا راستوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، میری ایک بار پھر ان سے درخواست ہے کہ وہ بہت جلد پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ کا یہ پروگرام باضابطہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے مہمانان نظام اس وقت تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ حضرات کا یہ ادارہ اور آپ کے ادارے کا یہ دوسرا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رواں دوا ہے، لیکن آپ حضرات کی یہاں غیر موجودگی، آپ حضرات کا راستوں کے اوپر گھومنا، آپ کا دکانوں کے اوپر رہنا، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے مہمانان مکرم یہاں تشریف لے آئے، لیکن بدقسمتی دیکھیے ہم اب بھی بازاروں کے اندر یا چوراہوں کے اوپر یا راستوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو حضرات باہر ہیں، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو وہ بہت جلد جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کا نبی دے، جو تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں اللہ کا نبی منع کرے، جس چیز سے تمہیں اللہ کا نبی روکے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ لیکن کیسے پتا چلے گا اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں کس چیز سے منع کیا؟ ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو دردہ ہے، یہ بڑے معزز صحابی کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چادر میرے پاس تھی، چادر اتنی چھوٹی تھی اگر میں اس سے اپنے پیر ڈھانپتا ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے، اور سر ڈھانپتا ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں۔ ابو دردہ فرماتے ہیں میں رات کے سناٹے میں، رات کی کڑاکے کی سردی میں مسجد نبوی کے اندر لیٹا ہوا تھا، یہ چھوٹی سی چادر میرے پاس تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا، اچانک میں نے دیکھا کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے۔ میں نے پکارنے والے کی پکار پر آواز لگائی، میں نے پکارنے والے کی پکار پر اپنے کان کو لگایا، میں نے محسوس کیا یہ پکارنے والا تو اللہ کا نبی ہے، یہ آواز تو آمنہ کے لب نے جگر کی ہے، یہ آواز تو عبداللہ کی آنکھ کے تارے کی ہے۔ میں اس آواز کی طرف لگا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی رات کے سناٹے میں، رات کی کڑاکے کی سردی میں اپنے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پانی کا ایک خالی برتن ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کر کے فرمایا
دردہ یہاں آؤ، مجھے پیاس لگی ہے، میرے لیے پانی کا انتظام کرو۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، جگہ جگہ نل نہیں ہوتے تھے، پانی کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ ابو دردہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے وہ پانی کا خالی برتن لیا اور پانی کی تلاش میں نکلا۔ مجھے پانی تلاش کرنے میں دیر لگی، میں نے پانی کو تلاش کیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، آواز لگائی یا نبی اللہ، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کو پانی پیش کرنا چاہتا ہے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں دی۔ ابو دردہ نے سوچا میں پانی کا یہ برتن اللہ کے نبی کی چوکھٹ پر رکھوں اور نیند کی آغوش میں چلا جاؤں۔ ہائے ہائے مسلمانوں، ابو دردہ کہتے ہیں مجھے میرے ایمان نے، مجھے میری محبت نے ایسا کرنے نہ دیا، مجھے میرے ایمان نے جھنڈوڑا اور مجھے کہا ابو دردہ یہ انسیت کیسی ہے، ابو دردہ یہ تعلق کیسا ہے، ابو دردہ یہ ایمان کیسا ہے، ابو دردہ یہ فرما برداری کیسی ہے کہ تیرا نبی تجھ سے پانی مانگے اور تو نبی کو پانی پلائے بغیر سو جائے۔ رات گزر گئی، ابو دردہ پانی کا وہ برتن لے کر نبی کی چوکھٹ پر کھڑے رہے، نبی کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، اللہ کے نبی بیدار ہوئے، دروازہ کھولا، دیکھا ابو دردہ پانی کا وہ برتن اپنے ہاتھ کے اوپر لیے ہوئے ہیں اور دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دردہ کیا تم ساری رات یہی کھڑے رہے؟ ابو دردہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ساری رات پانی کا یہ برتن اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے آپ کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو دردہ پانی کا یہ برتن چوکھٹ پر رکھ دیتے اور چلے جاتے، آرام کر لیتے، سو جاتے۔ ابو دردہ نے کہا اے اللہ کے نبی، سوچا تو تھا لیکن میرے ایمان نے، میری محبت نے مجھے ایسا کرنے نہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کا نبی دے، جو تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے اللہ کا نبی منع کرے اسے اپنی زندگی سے نکال دو، اسے ختم کر دو، اس سے رک جاؤ۔ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کہا؟ آج ہمارے یہاں علماء کرام آ رہے ہیں، اس لیے تاکہ وہ ہمیں بتائے راہ راست کیا ہے، وہ ہمیں سمجھائے سیدھی راہ کیا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کس راستے کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، کس راستے کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے بزرگ جو اس وقت ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، وہ صرف ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کے اندر ایک بچہ آج حافظ قرآن ہوا ہے۔ حافظ قرآن کیا مقام ہے حافظ قرآن کا؟ کسے کہا جاتا ہے حافظ قرآن؟ میرے عزیزوں، ایک مجلس لگی ہوئی ہو، وہاں بڑے سے بڑا انسپیکٹر ہو، بڑے سے بڑا ادھیکاری ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، اگر نکاح پڑھانے کی ضرورت پیش آ جائے، جب تک حافظ نہیں آئے گا، قاری نہیں آئے گا، مفتی نہیں آئے گا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے حافظ قرآن کی برکت ہے، یہ ہمارے ان مدارس اسلامیہ کی برکت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں ہماری زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر ہمیں مدارس اسلامیہ کی ضرورت نہ پیش نہ آتی ہو۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہمیں جس شعبے کے اندر مدارس اسلامیہ کی ضرورت نہ پیش آتی ہو۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے مرنے
مسجدیں تعمیر کرائی. ہمیں مسجدوں کے اندر امامت کرانے کے لیے اماموں کی ضرورت ہے. کہاں سے آئیں گے امام؟ کہاں سے پیدا ہوں گے یہ امام؟ یہی مدارس اسلامیہ دیں گے. ہمیں نکاح پڑھانے کے لیے قاضی کی ضرورت ہے. کہاں سے آئیں گے قاضی؟ یہی مدارس اسلامیہ دیں گے. ان مدارس اسلامیہ کا کردار ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری زندگی کے کوئی شعبہ، ہماری زندگی کا کوئی شعبہ، ہماری زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس شعبے کے اندر، زندگی کے جس حصے کے اندر ہمیں مدارس اسلامیہ کی ضرورت نہ پیش آتی ہو. آج یہ مدارس اسلامیہ یہ دین کے قلعے ہیں ہمارے لیے، یہ دین کے اڈے ہیں، یہ دین کے اڈے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہی ہے وہ مدارس دینیہ جن کے اندر قرآن کریم کو سنا اور سنایا جاتا ہے، جن کے اندر قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کہ جب کوئی جماعت اللہ کے نبی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی تصویر بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کا تذکرہ آسمان کی سربلندی کے اوپر کرتا ہے. فرشتوں کی مقدس جماعت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کی رحمت اس جماعت کو گھیر لیتی ہے. اللہ کی جانب سے سکینہ اس جماعت کے اوپر نازل ہوتا ہے. یہی وہ جماعتیں ہیں، یہی وہ مجلسیں ہیں، یہی وہ محفلیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. یہی وہ جماعتیں ہیں، یہی وہ مدارس ہے، یہی وہ ٹوٹی ہوئی چٹائیاں ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر کے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے اللہ اور اس کے رسول کا نام یاد کرتے ہیں، اس کے نام کو پکارتے ہیں. میرے بھائی، صبح کا وقت ہوتا ہے، ہم میٹھی نیند کے اندر سوتے ہیں، لیکن ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر پکارتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بستی کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو ختم کرتا ہے. کتنی رحمتیں آتی ہیں، کتنی برکتیں آتی ہیں. یہ ہماری مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، بڑی مبارک محفل ہے. ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی دینی محفل کا آغاز کیا کرتے تھے، جب بھی کسی دینی جلسے کا آغاز کیا کرتے تھے تو اس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کیا کرتے تھے. ہم بھی اپنے اکابرین کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کلام اللہ سے اپنی اس محفل کا آغاز فرماتے ہیں. چونکہ ذات باری تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک حقیقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کے بعد کوئی کسی کا مرتبہ نہیں. ہم اللہ کے اس قرآن سے، اللہ کی اس کتاب سے، جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی. تو لیجئے سماعت فرمائیے تلاوت کلام اللہ کے لیے ہمارے استاد محترم
تلاوت کلام اللہ کے لیے ہمارے اسٹیج کے اوپر استاد محترم جناب قاری محمد عمران صاحب تشریف فرما ہے، ان کی قرات ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر میری ان لوگوں سے درخواست ہے جو باہر